پہلی تو بات یہ، ایک تو ہمیں اپنے آئین سے پھر اختلاف ہو جاتا ہے نا. اب آرٹیکل 200 کو یا تو پھر امینڈمنٹ کے ذریعے سے ختم کر دیں, اس پہ کوئی کر رہا ہے احتجاج, یا تو ہم کہیں نا یہ شکی غلط ہے. اس کی ویریز کو چیلنج کر دیں آپ. وائریز کو تو کیا کریں گے, آئین کا حصہ ہے. لیکن یہ کہ چلیں آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں موومنٹ شروع کریں, اپنے منشور میں لے کے آئیں, الیکشن میں ووٹ مانگیں, پھر اس کو امینڈ کریں. آج تک کسی نے یہ بات نہیں چھیڑی. اوکے, دس ہیز بین ان دا کانسٹیٹیوشن. تو پھر ٹرانسفر دیکھیں نا, صدر کا اختیار رہا ہے ٹرانسفر کرنے کا اس کے مشورے کے ساتھ, یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے. اگر آپ یہ اختیار کرتے ہیں اصول, جو ججز نے بھی میجورٹی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ ہر دفعہ فریش اپوائنٹمنٹ ہی ہوگی ویکنسی میں, ٹرانسفر نہیں ہے, تو پھر 200 کا کیا مقصد رہ گیا آئین کے اندر؟ ہمارا ایک اٹل اصول ہے کہ آپ کوئی بھی ایک اضافی لفظ نہیں پڑھ سکتے آئین میں, ہر لفظ کو آپ نے معنی دینا ہے. تو اس پورے آرٹیکل کا کیا مطلب ہوا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے کہ اگر تو آپ یہ اصول کرتے ہیں کہ آپ کی ریفریش ہو جائے گی سینیورٹی جب آپ کا ٹرانسفر ہوگا, اس کے کچھ جو کانسیکوینسز ہیں ہمیں وہ بھی تو لے کے چلنے ہیں نا, کہ کیا یہ پریکٹیکیبل ہوگا. جو میرا بھائی بھی بات کر رہا تھا, تصور کریں کہ ایک جو ہے سینئر پیونی جج ہے ایک ہائی کورٹ کا, وہ دوسری کورٹ میں جاتا ہے, اور جو ابھی اپوائنٹ ہوا ہے جج وہ اس سے بھی جونیئر ہو جائے گا. اس میں 2 سوال اٹھیں گے, یہ کیوں ہوگا؟ یہ بھی تو کہیں نہیں نا لکھا کہ یہ ایسا ہوگا. ہمارا اصول یہ ہے ہماری جورسپروڈنس کا کہ آپ کی سینیورٹی اس دن سے چلتی ہے جب سے آپ نے اوتھ لیا ہے. ایک سوال ہے کہ یہ ٹرانسفر ہونے سے کیوں ڈسٹرب ہو جائے گی؟ آپ کی اپوائنٹمنٹ اور سینیورٹی 0 کیوں ہو جائے گی جب آپ اپنے ہائی کورٹ میں ایڈیشنل سے کنفرم جج ہوئے تھے تب نہیں ہوئی؟ تب ریسیٹ تو نہیں ہوتا. تو پھر آپ نے نہیں جب صرف ایک کورٹ میں جا کے اپوائنٹمنٹ ٹرانسفری کے طور پہ جا کے کام کرنا ہے, آپ کی آٹومیٹکلی 0 پہ کیوں چلی جائے گی سینیورٹی؟ لیکن اس کا کوئی جو لوگ ادھر جواز کام نہیں کر رہے ہیں, جو لوگ ادھر کام کر رہے ہیں, وہ بھی تو سسٹم آپ نے مینٹین رکھنا ہے کہ اگر وہ کام کر رہے ہیں وہ کہ جی اب آپ نے اوپر لا کے بٹھا دیا, میں تو ویٹ کر رہا تھا, تو اس کا کیا کریں گے؟ اس کا سر یہ کریں گے کہ اس کا دیکھیں آپ کا پھر آئین سے اختلاف ہو گیا نا. پہلے کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے. دیکھیں بہت ساری کیسز میں بہت ساری اس طرح کی ڈپارٹمنٹل سینیورٹی ریلیٹڈ سروس ریلیٹڈ ڈسپیوٹس رہتے ہیں, لوگوں کے اعتراض بھی رہتے ہیں, لوگوں کے کریئرز بھی ہرٹ ہوتے ہیں. آپ نے تو سر یہ دیکھنا ہے کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہے یا نہیں. سر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کی انٹرپریٹیشن میں یہ بھی ہونا چاہیے, اگر آپ نے سینیورٹی وہی رکھنی ہے نا تو پھر میرے خیال میں آپ کو اس ہائی کورٹ کے ان ججز سے بھی پوچھنا چاہیے, کنسنٹ لینی چاہیے. تو پھر ہو گئی نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ان کا ایک رائٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے, ان کی سینیورٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں ان کا رائٹ تو ڈسٹرب ہو رہا ہے نا, لیکن ان کا ایک رائٹ ہے, قانون نے دیا ہوا ہے, سینیورٹی اس کے مطابق چلے. میں فیصل کو بھی شام میں گفتگو کرنا ان سے نہیں پوچھا جانا چاہیے جب ان کو ایک رائٹ سرٹن اکرو ہو چکے ہیں, then they should also be heard. 1986 میں ایک منٹ ون بائی ون چلتے ہیں. جی 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 وہ دیٹ پرنسپل ڈز ناٹ اپلائی, وہ پارٹیز انٹرسی پہ پرائیویٹ پہ اپلائی ہوتا ہے. وہ دے آر انڈر دی اوتھ, دے آر انڈر دی اوتھ. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک لاہور مین پرنسپل سیٹ سے آپ ملتان چلے جائیں, بہاولپور چلے جائیں, پنڈی چلے جائیں, وہ اس پہ آبجیکٹ نہیں کر سکتے unless and until they have a valid reason. لیکن اسلام میں بات مکمل کر لوں. اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں جی وہ کیسے اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ جی مجھے آپ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں بھیج رہے ہیں, اور جو وہاں پہلے ججز تعینات ہوئے ہیں وہ کیسے اعتراض آرٹیکل کو ریموو کروائیں. آرٹیکل کو ریموو 1985 میں آرٹیکل 200 کے اندر امینڈمنٹ کی گئی. اس سے پہلے جو ہے جج کی کنسنٹ لی جاتی تھی, اگر وہ کنسنٹ نہیں دیتا تھا تو وہ ٹرانسفر کو تو وہ ریٹائر ہو جاتا تھا. 1985-86 میں اس کو امینڈ کر کے امٹ کر دیا گیا کہ یہ کنسنٹ جو ہے وہ لازمی لی جائے گی, لیکن وہ اگر وہ نہیں دے گا تو ریٹائر نہیں ہوگا. اب میں آخری بات, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے باقی پینل دوستوں کی جو رائے ہے کہ اس نے کیری کر کے لے کے جانا ہے اپنی سینیارٹی کو, ادروائز تو وہ کنسنٹ دے گا ہی نہیں, بالکل جا کے جونیئر ترین جج لگے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہم نے چاروں پہلوؤں سے کوشش کی کہ اس ججمنٹ کو ڈسکس کریں. ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا تو شاید اس کے اندر مزید گنجائش ہوگی. دوسرا شاید ابھی جو ہے وہ افیکٹڈ لوگ اس کے اندر ریویو پٹیشن بھی غالباً فائل کر سکتے ہو یا نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے آنے والے دنوں میں. دوسرے موضوع پہ بڑھتے ہیں, اور حالیہ جو ابھی پیشی آئی ہے ریویو پٹیشن
पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसके अंदर आज भी जो है वो सुनवाई हुई, उसके अंदर जो बुनियादी नुकता है वो यही है कि जनाब जो रिजर्व सीट्स हैं वो किस पार्टी को जानी चाहिए, इसके ऊपर पहले एक फैसला आ चुका है। अब रिव्यू पिटिशन ज़ेर समात है। सलमान अकरम राजा साहब ने आज गालिबन आर्गूमेंट दिए और मंडे वाले दिन भी वो अपने आर्गूमेंट जारी रखेंगे। मैं इकबाल साहब आपसे इस मामले में पूछना चाहूँगा, अभी जो है वो एक ऐसा इतराज़ आ रहा है कि जनाब PTI को वो सीट्स दे दी गई जिनकी शायद वो उसके अंदर पिटिशन में उस तरह से प्रेयर भी नहीं थी, PTI उसके अंदर शामिल भी नहीं थी, लेकिन जाहिर है एक आर्टिकल का हवाला दिया जाता है कि जनाब उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ कर सकती है। अब 11 जो कह लें कि बेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री हैं वो बैठ कर गोरो गोश कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस मामले? बट सब इसमें बात फिर वही है कि सबसे बुनियादी जो रिव्यू का प्रिंसिपल है वो ये है कि जिन जजेस साहिबान ने पहले जजमेंट पास की है उसका रिव्यू भी वही सुन सकते हैं। ठीक। उस वक्त तक उस रिव्यू पिटीशन को लगाया ही नहीं गया जब तक कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत कोर्ट पैकिंग सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर ली गई और अपनी मर्जी के जजेस वहाँ पे तैनात नहीं कर लिए गए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बना दिया। ठीक ठीक। अच्छा, अब टोटली अब इसके पीछे जो इंटेंशन है वो पूरी दुनिया को पता है कि एक्चुअली उनको पता था कि अगर ये इन 13 जजेस में से 11 जजेस ने ये होल्ड 8 जजेस ने ये होल्ड किया है कि PTI इज एंटाइटल्ड टू दी रिजर्व सीट्स, तो दोबारा भी यही फैसला होगा। इसलिए उन्होंने पहले उन जजेस को तब्दील किया और अपनी मेजॉरिटी वहाँ पे लेके आए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में और ताकि अपनी मर्जी का फैसला लिया जा सके। लेकिन साहब आपको राइट ऑफ हियरिंग तो पूरा मिला है। राइट ऑफ हियरिंग क्या? राइट ऑफ हियरिंग देखें 3 घंटे की समाअत हो रही है। फैक्ट्स आज 2 घंटे कल भी सलमान साहब ने मेरी गुजारिश सुन लें। राइट ऑफ हियरिंग देना मतलब सुनते रहे उसके बाद जो है वो आप एकदम कुल्हाड़ा चला दें, इसका ये मतलब तो नहीं है। मुझे ये आप बताएं कि ये क्राइटेरिया किस तरह से हम करेंगे? जजेस ने किसी तरफ तो फैसला देना होता है। जजेस देखें बुनियादी उसूल को तब्दील करने की जरूरत क्यों पेश आई? रिव्यू आगे चला, तरमीम का राइट भी तो आईनी है। नहीं, बात ये नहीं है। देखें वो अच्छा, इसके देखिए अगर हम इस बहस में जाएंगे ना फिर इससे पीछे जाना पड़ेगा कि इस आईनी बेंच बना कैसे, ये तरमीम हुई कैसे, वो फिर एक और लंबी बहस शुरू हो जाएगी कि इसके पीछे कौन है, उसके पीछे इलेक्शन रिगिंग हुई और अपने फॉर्म 47 की हुकूमत बनी और अब वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो ये फिर उस तरफ चला जाएगा। ठीक। बात ये है कि बुनियादी उसूल को डेडिकेट किया गया, एम्पावर कर रहा था कि आप मुकम्मल इंसाफ करें। हाँ जी। आर्टिकल 187(3) ये कहता है कि आप कोई भी ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री पास कर सकते हैं टू डू दी कंप्लीट जस्टिस। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड ये था, इसका बंदे के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल होता? मुझे आप ये नहीं होता है ये नहीं है कि नहीं होता। इससे कि सबसे बड़ा केस है मुल्क का। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल बेशुमार सर्विस मैटर्स में किसी एक प्रिंसिपल पे कोई फैसला किया जाता है और कहा जाता है कि ये इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं इसका बेनिफिट उसको भी दिया जाएगा।